جناب یہ رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے. وہ اپنے والدین کو دیکھ کے رو پڑی, اپنے والدین کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. اس نے پچھلے 6 مہینے کی جو صورتحال ہے وہ لفظوں میں بیان کی, اور اس نے یہ بات بولا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور اس نے اپنے باپ سے, جس کے بارے میں وہ اداکارہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے, اسی باپ سے اس نے بنا کسی پریشر, بنا کسی دباؤ, بنا کسی ایسی چیز کے کہ جناب مچھڑ والا شخص کھڑا ہوا ہے, بنا کسی اس معاملے میں اس نے یہ بات بولی کہ میں اپنے والدین سے والہانہ محبت کرتی ہوں, بے تحاشا محبت کرتی ہوں, میں اپنے والد سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں. آئی لو یو بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے, تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب آج ملاقات کا دن تھا مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے, اور یہ جو ملاقات ہو رہی تھی یہ تقریباً 6 مہینے بعد ہو رہی تھی. اس ملاقات میں مہدی کاظمی صاحب, ان کی بیگم اور دونوں چھوٹی بچیاں بھی شامل تھیں. اس کے علاوہ ایک جج صاحبہ بھی تھیں, اور اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ, ذہنی امراض کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کے والے سے, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا, زہرا کاظمی جو کہ تقریباً 6 مہینے بعد اپنے والدین سے مل رہی تھی, بنا کسی دباؤ, بنا کسی پریشر پہ, بنا کسی مچھڑ والے انسان کے بغیر, وہ وہاں پر موجود تھی. اور اس نے کیا کہا مہدی کاظمی صاحب سے, آج میں آپ کو ویڈیو بتانے جا رہا ہوں. لیکن پچھلے 6 مہینے سے جو لوگ اس کیس کو کور کر رہے ہیں اور جن لوگوں کا اس کیس میں انٹرسٹ ہے, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد زہرا کاظمی کے حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے ایموشنلی اٹیچڈ ہے. گزشتہ روز جب خبر نکل کر سامنے آئی کہ مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اپنی بیٹی سے, تو پچھلے 6 مہینے میں مہدی کاظمی صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن تھا, ان کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی. ایک خبر تو یہ بھی آئی تھی کہ ظہیر اور شبیر کو جیل بھیج دیا گیا ہے, وہ دن بھی ان کے لیے بہت بڑا دن تھا, لیکن اس دن کی خوشی بھی اس دن کے سامنے مان سی پڑتی ہوئی نظر آئی. اب جناب وہاں پر کیا کچھ ہوا, اس ملاقات میں میڈیا کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ جناب رکت آمیز مناظر دیکھنے کو آئے. جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپنے جو الفاظ بیان کیے اس ملاقات کے حوالے سے, کوئی بھی وہاں پر میڈیا کا شخص موجود نہیں تھا, مجھ سمیت کوئی بھی ایسے لوگ نہیں تھے جو کہ وہاں پر موجود ہوں. جو بھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ سورسز کی بنیاد پر کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو جو بات بتا رہا ہوں میں سورسز کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. جو میں آپ سے آگے چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ زہرا کاظمی سے کیا کہا اور مہدی کاظمی صاحب نے کیا کہا, کتنی دیر یہ ملاقات ہوئی, کیا کچھ ہوا, یہ صرف سورسز کی بنیاد پر ہے. مطلب جو ذرائع اس بات کو بتا رہے ہیں, جو تصدیق کر رہے ہیں, تمام لوگ وہ بات بتا رہے ہیں. کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا, کسی نے بھی اپنے معاملے کو, اس ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. جو بات کر رہے ہیں وہ سورسز کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو جناب میں نے تمام باتیں بتانے سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کہ جناب سورسز نے ان بات کی تصدیق کی ہے. اب وہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے. مہدی کاظمی صاحب یا زہرا کاظمی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جھوٹی بھی پھیلائی گئیں, بلکہ زیادہ تر چیزیں تو جھوٹی پھیلائی گئیں. اچھا جناب اس پر بات کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ آج جب ملاقات کرنے کے لیے مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں جب پہنچی, تو پتہ چلا کہ زہرا کاظمی اپنے والدین سے گلے لگ کے روئی. اچھا یہ میرے لیے خبر ہے, آنیسٹلی میرے لیے خبر ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ بچی ایک اداکارہ کے ساتھ موجود ہوا کرتی تھی اور وہاں پر لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے تھے, اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی, تب تو مغلظات بکوائی جا رہی ہوتی تھی نا. اس بچی سے اپنے والدین کے لیے اتنے گھٹیا اور غلیظ الفاظ کہلائے جا رہے ہوتے تھے جو کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو میرے لیے خبر تھی جب مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے. وہ اپنے والدین کو دیکھ کے رو پڑی, اپنے والدین کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. اس نے پچھلے 6 مہینے کی جو صورتحال ہے وہ لفظوں میں بیان کی, اور اس نے یہ بات بولا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور اس نے اپنے باپ سے, جس کے بارے میں وہ اداکارہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہے, اسی باپ سے اس نے بنا کسی پریشر, بنا کسی دباؤ, بنا کسی ایسی چیز کے کہ جناب مچھڑ والا شخص کھڑا ہوا ہے, بنا کسی اس معاملے میں اس نے یہ بات بولی کہ میں اپنے والدین سے والہانہ محبت کرتی ہوں, بے تحاشا محبت کرتی ہوں, میں اپنے والد سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں. آئی لو یو بابا. یہ کچھ اس طرح کے الفاظ تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو لوگ موجود تھے, جیسے صاحبہ موجود تھیں جو کہ سارے معاملے کو مانیٹر کر رہی ہیں, سائیکالوجسٹ موجود تھے جو کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 6 مہینے سے اس بچی کے ساتھ کیا صورتحال رہی, کیا معاملات رہے. اور پھر جو لوگ یہ خبریں پھیلاتے ہیں ابھی تک, مطلب آنیسٹلی ابھی تک اس سارے معاملے کے باوجود, میں یہ دیکھ رہا تھا کل رات تک یہ خبر نکل کر آ رہی تھی کہ جناب اجازت تو مل گئی ہے لیکن زہرا کاظمی ملاقات نہیں کرے گی.
زہرا کاظمی کی ملاقات نہیں ہوگی، زہرا کاظمی اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اتنی بکواس خبریں پھیلایا کرتے تھے، جس کا نہ سچ ہے، جس کا نہ سر ہے، جس کا نہ پیر ہے۔ انہوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی تھی، مینار بنا دیا تھا، جھوٹ کی بنیادوں پر، مفروضے کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر انہوں نے ایک عمارت تعمیر کر دی تھی، جس کی بنیادیں ہی جھوٹ تھیں، جس کے ہر فلور پر صرف جھوٹ ہی جھوٹ، حقیقت سچائی وہاں پر دور دور تک نہیں تھی۔ وہ لوگ یہ باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ میں اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھوں گی، یہ زہرا کاظمی نے کہا۔ اور پتہ نہیں کون سے ایسے ذرائع ہیں جو کہ انہی خاتون کو مل جاتے ہیں، کسی اور کو نہیں ملتے، جو انہی لوگوں کو مل جاتے ہیں اور کسی اور کو نہیں ملتے۔ انہی خاتون نے یہ بات بولی کہ زہرا کاظمی نے یہ بات بولی ہے کہ اگر میرا ایم ایل او کرانے کی کوشش کی گئی تو میں اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ یہی وہ خاتون تھی جو کہتی تھی کہ ذرائع نے بات بتائی ہے کہ زہرا کاظمی نے یہ بولا ہے کہ اگر ظہیر اور شبیر کو گرفتار کیا گیا تو میں یہ چھلانگے مار کے چلی جاؤں گی اور پھر میں کسی کی پکڑ میں نہیں آؤں۔ انہوں نے یہ بھی بولا تھا ان اداکارہ نے ذرائع کی بنیاد بنا کے کہ جناب مہدی کاظمی صاحب سے نہ میں ملنا چاہتی ہوں، یہ بیٹی بول رہی ہے، وہی بیٹی جو آج اپنے والدین سے گلے لگ کے رو رہی تھی، راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی، دل کھول کر باتیں کر رہی تھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اچھا اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ میں تو پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہوئی ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں، جو چیزیں معاملات ہیں، یہ مفروضے یا پھر ذرائع کی بنیاد پر ہیں۔ ذرائع نے جس طرح وہ کوٹ کیا، ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی سچائی نہیں ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ سائیکالوجسٹ مستقل ملاقات کریں گے، یہ مستقل ملٹیپل وزٹس ہوں گے، ایک نہیں متعدد وزٹ ہوں گے، اور ان متعدد وزٹ کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ جناب بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی، اور زیادتی وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر ایک رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ اور جب وہ رپورٹ مرتب کی جائے گی تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک جنگ، ایک ملاقات تو ہو گئی، اس ملاقات کے بعد کیا کچھ ہوگا، اس ملاقات کے بعد ایم ایل او کی بات جب آئے گی تو جناب یہ جو رپورٹ ہوگی نا، وہ خود اپنے اندر ایک ایم ایل او ہے، وہ خود اپنے اندر ایک ایم ایل او ہوگا۔ ایم ایل او سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جناب آپ کی فزیکلی آپ کو کس طرح سے مارا پیٹا گیا، آپ کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، آپ کو نشہ آور ادویات دی گئی نہیں دی گئی، آپ کو کس قسم کا نشہ کرایا گیا، تمام چیزیں کی جائیں گی نا۔ لیکن جناب ایم ایل او تو بعد میں ہوگا، پہلے سائیکالوجیکلی آپ کے ذہن پر، آپ پر ہونے والے تشدد کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں نکل کر آئیں گی۔ آخر میں جناب میں یہ ضرور کہوں گا، آج کی جو صورتحال رہی ہے یہ ان لوگوں کے منہ پہ یقین جانی زوردار تماچا ہے جو بیٹھ کے صرف بکواس کیا کرتے ہیں۔ آج اگر غیرت تو خیر میرے خیال سے نہیں ہے، لیکن اگر غیرت ہوتی تو چلو بھر پانی میں ضرور ڈوب مرتے۔ ڈوب کے نہیں مارتے تو چلو ناک ہی ڈبو لیتے، لیکن وہ غیرت مند لوگوں کے ہوتے ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، ان کو ڈالرز کی اور پیسوں کی فکر ہوتی ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔